بہت سارے کیسز میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وکیل جو ہے یا مدعی جو ہے وہ اپنا جج تبدیل کرنے کی درخواست دیتے ہیں. یہ کیا پروسیجر ہے اور ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور جج بدلنا جو ہے اس کا پروسیجر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ضابطہ فوجداری ہے نا، ضابطہ فوجداری میں بھی اور ضابطہ دیوانی CPC دونوں، CPC میں بھی اور CRPC میں بھی، دو کوڈ آف کرمنل پروسیجر، دو کوڈ آف سول پروسیجر، دونوں میں یہ پروویژن موجود کہ کچھ وجوہات کی بنا پہ جو ایک عدالت سے مقدمے کو اٹھا کے کسی دوسری عدالت میں بھیجا جا سکتا ہے، یعنی ایک جج کے سامنے سے مقدمہ اٹھا کے کسی دوسرے جج کو بھیجا جا سکتا ہے. اس کی جو وجوہات ہیں نا، وہ وجوہات جو ہیں وہ ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ ہیں. مثال کے طور پہ ایک جج، سول جج ہیں، وہ کلاس 3 کے سول جج ہیں، تو وہ کسی مقدمے کی سماعت کا اختیار نہیں رکھتے. تو فریقین جو ہے ان میں سے کوئی بھی عدالت میں سیشن جج کے پاس جا کے ایک درخواست دائر کر سکتا ہے، ٹرانسفر اپلیکیشن، کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ جج کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے، اس سے دوسرے بندے کو بھیج دیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تحصیل میں جو ہے وہ دوسری پارٹی بڑی بااثر ہے، تو میں اسی طرح سیشن جج کے پاس درخواست جا کے دوں کہ یہ جناب یہ تحصیل کے اندر مجھے یہ مسئلہ ہے، اس کیس کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ بھیج دیں. یہ بھی جج کے پاس اختیار ہے. اب یہ دوسری سچویشن آ گئی. جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں کسی وجہ سے جج سے ناخوش ہوں، یا مجھے لگتا ہے کہ جج بائسڈ ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ جج کسی دوسری پارٹی کی فیور کر رہا ہے، یا جج میرے ساتھ جو ہے وہ درست رویہ نہیں رکھتا، یہ مجھے لگتا ہے. تو یہ والا جو مجھے لگتا ہے اس کو سبسٹانشیٹ کرنا پڑے گا مجھے بڑے فورم کے اوپر، بعض اوقات سیشن جج کے پاس، اور اگر سیشن جج کے خلاف ہے کیس تو پھر ہائی کورٹ کے اندر اگر کیپٹل پنشمنٹ کا ہے. مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا اپنے اس خوف کو یا اپنی اس اپریہینشن کو. اگر میں ثابت کر پاؤں تو پروویژن موجود ہے، لا ٹرانسفر کر دیتا ہے کیس، اور اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. اور بعض اوقات تو ججز جو ہے وہ یہ ریسٹرینٹ بھی شو کرتے ہیں کہ آپ فرض کریں جج سے جا کے بات کرتے ہیں کہ میں اس مقدمے کو آپ کے پاس نہیں سنانا چاہتا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ججز خود بھی بہت سارے مسائل کو اوائڈ کرنے کے لیے، دیکھیں نا، پروویژن ہے جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ سیمس ٹو ہیو بین ڈن. تو یہ نظریہ پورا کرنے کے لیے کہ انصاف کرنا تو ہے لیکن انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، تو ججز خود بھی ریفرنس بنا کے سیشن کورٹ کو بھیجتے ہیں کہ یہ لیٹیگینٹ ہے، اس کو میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یا مجھے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو کسی اور جج آج خود کر لیتے ہیں. وہ آج خود بھی ہو سکتا ہے، آج خود کرنے پہ بھی پابندی نہیں ہے، اور گریوینس کو بڑے فورم سے ختم کروانے پر بھی پابندی نہیں ہے. جس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے عدالتوں کی طرف سے، بہت ساری اس میں ہزاروں کے حساب سے ججمنٹس ہیں، ڈیلی ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں کیسز لگے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں فضول قسم کی جو ہے وہ فریولس سی بات لکھ کے میں ٹرانسفر نہ کروں، کیونکہ اس سے اگر آپ فریولس گراؤنڈس کے اوپر مقدمے ٹرانسفر کریں گے تو پھر کسی عدالت میں بھی کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں. اچھا، یہاں سے ایک اور میرا سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیالکوٹ میں ایک کیس ہے، لیکن اس کا جو ملزم ہے یا جس کو ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے، جس کے خلاف کیس ہے، وہ کراچی میں رہتا ہے، اور وہ کراچی سے ہر ہفتے تو نہیں آ سکتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ اپنا کیس جو ہے پھر کراچی ٹرانسفر کروا لے. دیکھیں، ملزم کی مرضی سے تو کیس ٹرانسفر ہوتا ہی نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ. پہلی بات یہ لا یہ کہتا ہے کہ جہاں پر کرائم کمٹ ہوا ہے، کچھ اس کی ایکسیپشنز موجود ہیں کہ فرض کریں ٹرانزیشن میں کرائم کمٹ ہوا، یا دو جگہ پہ جو ریسٹرکشن ایکسٹینڈ کرتی ہے تو کسی ایک جگہ پہ لا یہ کہتا ہے کہ جہاں پر جرم ہوا وہ والی جو ٹیریٹوریل جو ریسٹرکشن ہے وہاں پر کیس چلے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر گلبرگ تھانے کی حدود کے اندر جرم ہوا ہے تو گلبرگ تھانے کی حدود کی جو عدالتیں ہیں، اس کا جو علاقہ مجسٹریٹ ہے یا اس کے اوپر جو عدالتیں ہیں وہاں پر کیس چلے گا. تو کراچی والے ملزم کو یقیناً اگر جرم یہاں پہ ہوا ہے تو اس کو آنا پڑے گا. اب مسئلہ یہاں سے آگے سے شروع ہوتا ہے، کتنی تاریخوں پہ آئے گا؟ وہ اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا، کتنی تاریخوں پہ آئے گا؟ تو دنیا میں جو نظام رائج ہے فوجداری، اس میں تاریخ کا کانسیپٹ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سے ہمارا ہے کہ ہر 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینوں کے بعد ڈیٹ پڑے گی. وہ ایک دفعہ جب کسی مقدمے کو شروع کرتے ہیں تو اس کو ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نیا مقدمہ شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں، پھر تیسرا مقدمہ شروع کرتے ہیں. یعنی مقدمہ شروع ہوتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے.
تاریخ نہیں پڑتی اس میں، یعنی قسطوں میں نہیں مارا جاتا، قسطوں میں نہیں مارا جاتا. ہمارے یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ بدقسمتی کہہ لیں، ہمارا انصاف، ہم خود بھی حصہ ہیں، آج بھی یہ دیکھیں کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، تو ہمارا انصاف جو ہے وہ قسطوں میں ملتا ہے، وہ یکمشت والی بات یہاں پہ کوئی نہیں ہے. میں نے سوال اس لیے کیا کہ بہت سارے ایسے اب جیسے سائبر لاز آتے ہیں، کوئی بندہ اپنی ویڈیو لگاتا ہے، کچھ اس میں ایسی بات کر دیتا ہے، لیکن اس کا جو نوٹس لیا جاتا ہے وہ کراچی میں، کوئٹہ میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ بھی کرتا ہے، اور جب کسی کو ایسی ہے، بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں کہ ان کو خراب کیا جاتا ہے کہ گمانا ہے تجھے پورے پاکستان میں. دیکھیں یہ جو سائبر لا ہے نا، یہ نیا قانون ہے، اب یہ ایمرج ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ایمرج ہو رہا ہے. اب اس کی جو ایمرجنس کے دوران کچھ وقت جو ہے نا وہ سیکھنے میں لگ رہا ہے. قانون اس پہ بڑا کلیئر ہے، ضابطہ فوجداری کہتا ہے جہاں پر کرائم ہوگا وہیں پر اس کی جورسڈکشن ہوگی. اب ہم اس کو بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. فار مثال کے طور پہ آپ کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے، آپ نے ایک ویڈیو بنائی، جو ویڈیو سنی گئی کراچی کے اندر، تو کراچی والا بندہ کہتا ہے یہاں پہ میرے ساتھ کرائم ہو گیا. تو یہ ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مراحل میں ہیں سیکھنے کے اور نئے قانون کو سمجھنے کے. یہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ بالکل آپ کو لگے گا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. مجھے یاد پڑتا ہے یہ چیک کے میٹر کے اوپر بڑی کنفیوژن تھی کہ پرچہ کہاں پہ ہوگا، اب وہ سیٹل ہے. آپ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ پرچے کے لیے میں نے کہاں پہ جانا ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ لا میں سیٹل ہو جائیں گی. چلیں، بہت بہت شکریہ عدنان صاحب.